سورۃ العبس کی آیات نمبر 16 سے 20 میں رب العالمین انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتے ہیں اور اس کی ناشکری پر تنبیہ فرماتے ہیں۔ ان آیات میں انسان کو غور کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس نے اسے پیدا کیا ہے اور کس طرح اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان بنایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام بررہ، قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ۔ جو معزز اور نیکوکار ہے، انسان ہلاک ہو وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ Honorable and righteous, may man be destroyed, how ungrateful he is. From what substance did he create him? He created him from a drop and proportioned him. Then he made the way easy for him. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرام بررہ، یعنی وہ معزز اور نیکوکار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے کلام کو لے کر آتے ہیں۔ وہ پاکیزہ، باعزت اور اللہ کے فرمان بردار ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا کلام ایک عظیم اور مقدس امانت ہے جسے فرشتے پوری دیانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی ناشکری پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی انسان ہلاک ہو وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اسے زندگی دی، عقل دی، صحت دی، رزق دیا اور حق و باطل میں فرق سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور کبھی تکبر اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل یاد دلاتے ہیں۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ انسان چاہے دنیا میں کتنا ہی طاقتور، مالدار یا صاحب مقام بن جائے، اس کی ابتدا ایک معمولی نطفے سے ہوئی۔ اس حقیقت کو یاد کرنا انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے تکبر سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے وجود کو مناسب انداز عطا کیا، اس کی جسمانی ساخت مقرر کی اور اس کی زندگی کے مراحل طے کیے۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ، اس کی عقل، اس کی صلاحیتیں اور اس کی زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا ثم السبیل یسرہ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے اور اسے ہدایت و حق کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ انسان کے سامنے صحیح اور غلط کے راستے موجود ہیں، اب اسے اختیار کرنا ہے کہ وہ اپنے رب کی فرمان برداری کا راستہ اپناتا ہے یا ناشکری اور غفلت کا۔ ان آیات کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی گہرا ہے۔ ہمیں اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں عقل و شعور دیا اور زندگی کے راستے آسان کیے، اسی کے سامنے ہمیں عاجزی، شکر اور اطاعت اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کی دولت، طاقت اور مقام انسان کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے خالق کو بھول جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ کی معرفت، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، رب العالمین کی نعمتوں کو پہچانیں، ناشکری سے بچیں اور اپنے خالق کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ ہماری ابتدا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے اور ہماری آخرت بھی اسی کے سامنے پیش ہونی ہے۔ والسلام۔